الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ریحان صاحب کے گھر پر آج یہ محفل بلا شریف ہے، محفل 11ویں شریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ریحان صاحب کو، ان کے تمام فیملی کو اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ نعت خوانی ماشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ہوئی ہے. اب اتنے ماشاءاللہ نعت خوان ہیں. اب یہ ہے کہ جس کو سب کوئی موقع ہوتا ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی سچی اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن جو لوگ نعت شریف پڑھتے ہیں، یاد رکھو اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہاری نعت کا تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. کیونکہ دین کی پابندی ضروری ہے نا. خالی نعت شریف پڑھنے سے تو نجات نہیں ہوگی. یاد رکھو حضور کی باتوں پہ عمل کرنے سے نجات ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو جو نعت شریف پڑھتے ہیں، یقین 5 نمازیں پڑھنا ان پر فرض ہے. یاد رکھیں، نمازی تو سب پہ فرض ہے، لیکن جو نعت رسول پاک کے ذکر کرے اور محبت سے ذکر کرے، اور اللہ کا شکر ہے سب اہل محبت یہاں بیٹھے ہیں، تو الحمدللہ نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کریم سے محبت رکھنی ہے. الحمدللہ آج کی اس محفل کا آغاز قرآن خوانی سے ہوا ہے. ہم سب نے قرآن خوانی کی ہے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھیے آج کیونکہ ماشاءاللہ یہ المدینہ اسلامک اسمبلی سے وابستہ زیادہ تر ہمارے ساتھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی تربیت کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا. پچھلی دفعہ بھی ریحان کے ہاں میں نے اسی حوالے سے باتیں کی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں طریقت کے لوگ ہیں، یعنی ہم لوگ صاحب سلسلہ لوگ ہیں. موسٹ آف اس، اف ناٹ آل آف اس بٹ موسٹ آف اس، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، تمام سلاسل جو ہیں یہ رسول کریم علیہ السلام تک ہی جاتے ہیں. یہ جو لوگوں نے بلا وجہ کے وہم شروع پیدا کر دیا ہے، یاد رکھیے تمام سلاسل کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں. یہ سب کو جوڑ کر مختلف راستوں سے رسول پاک پر لے جاتے ہیں. تو جو لوگ صاحب سلسلہ ہوتے ہیں، کسی شیخ کے مرید ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یاد رکھو مرید ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے ہاتھ پکڑا، انہوں نے مرید بنا لیا آپ. اور اب تو پیری مریدی فیشن ہو گیا، اللہ معاف کرے. اس کا سارا معاملہ ہمارا بالکل تصوف. میں نے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کرنے والے خود مسلمان، اور تصوف کو سب سے زیادہ خراب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تصوف کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. تو مرید ہونا تو بہت آسان ہے، کوئی بات نہیں. مرید بنانا بھی بہت آسان ہے، جس کو چاہو مرید بنا لو. آج کل تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا میری مرید ہو جائے. خواہش ہوتی ہے ان کی، یہ بھی مرید ہو جائیں، یہ بھی مرید ہو جائیں، یہ بھی مرید ہو جائیں. تو جس پیر کو یہ خواہش ہو کہ لوگ میرے مرید ہو جائیں، یاد رکھو وہ کبھی پیر بننے کے قابل نہیں. یاد رکھو کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک اتفاق سے تصوف کی کتابوں میں ایک آدھ واقعہ ملتا ہے، وہ الگ بات ہے. وہ صاحب سلسلہ کی ایک الگ بات ہوتی ہے کہ ایک مرید میں ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اور تربیت ہو تو یہ اور زیادہ نکھر جائے. ایسے چند واقعات ہوتے ہیں، اکثر نہیں ہوتا. لیکن مرید کا مقصد کیا ہے؟ مرید بننے کا مقصد کیا ہے؟ مرید بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اگر بیمار ہے تو پیر صاحب کی دعا سے شفا مل جائے گی، بچے نہیں ہو رہے تو پیر صاحب دعا کریں گے بچے ہو جائیں گے، جاب نہیں مل رہی. نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے. یاد رکھیے مرید بننے کا جب انسان مرید ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے اس میں؟ یاد رکھیے جب انسان اپنے شیخ کی بیعت کرتا ہے تو وہاں سے وہ ایک نیا سفر شروع کرتا ہے. ایک نیا سفر شروع کرتا ہے. وہ نیا سفر کیا ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے شیخ کے ذریعے، اس کی موجودگی کے اندر اس کے سامنے اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام سے وعدہ کرتا ہے کہ ابھی تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اس کی معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوں گے. جب بھی
شیخ بیعت کرتے ہیں مریدوں کو تو یاد رکھیے کلمے پڑھاتے ہیں، وہ تجدید ایمان بھی ہے، تجدید ایمان بھی ہے. آپ حالانکہ مسلمان تو ہیں لیکن تجدید دوبارہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آج موجود پاس زندگی میں پریویس لائف میں اگر اچھے کام کی توفیق نہیں ملی، نماز نہیں پڑھی، اللہ کی نافرمانی کی، رسول پاک کی نافرمانی کی، دین پر عمل نہیں کیا، تو ایمان تجدید کر ہو جاتی ہے اور پھر استغفار کیا جاتا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے سچے دل سے، مرید میں وہی بتا رہا ہوں نا، مرید ہونا بہت آسان ہے. مرید اس نیت سے ہو کہ آج میں اپنی زندگی کا وہ نیا سفر شروع کر رہا ہوں جس میں پوری کوشش ہوگی کہ گناہوں سے خالی. بتاؤ یہ آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں. It's not easy. It's not easy for anybody. جیسے اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مرید ہو جائے اور کام وہ وہی کرتا پھرے تو یاد رکھو اپنے نام کے ساتھ سہروردی لکھ لو، قادری لکھ لو، چشتی لکھ لو، نقشبندی لکھ لو. نام لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام کرنے سے پتہ چلتا ہے. بزرگان دین کا فیض اس کو ملے گا نا جو بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلے گا، ہے نا. بزرگان دین کی منقبتیں پڑھنے سے، بزرگان دین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنے سے آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کی باتوں پہ چلیں گے. یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ، غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. اب ہم اپنے آپ کو قادری بھی کہیں اور سہروردی سلسلہ بھی یاد رکھیے، قادری فیض ہے اس میں. ہم اگر غوث پاک کی باتوں کو نظر انداز کر دیں پر ہم صرف ایک گیدرنگ تک محدود رکھیں، ایک ریچول بنا کے بیٹھ جائیں، ایک عادت بنا لیں کہ ہم نے 11ویں شریف کرنی ہے، کھانا پکا کے لوگوں کو کھلانا ہے، خود بھی کھانا ہے، تو یاد رکھو قیامت کے دن غوث پاک ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی بات. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفاعت سے محروم کر دیں گے. انسان جب مرید ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنا، دین کو سمجھنا، دین کی معلومات رکھنا، حلال اور حرام کا فرق سمجھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا. ہر انسان میں کمزوری ہوتی ہے اور یاد رکھو وہ انسان کبھی بھی اپنے شیخ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا چاہے وہ پیر چومے یا اس کے ہاتھ چومے، چاہے اس کے گھر کی بالٹیاں پانی بھر کے لے کے آ جائے. وہ شخص کبھی بھی اپنے فیض مرشد کا فیض نہیں حاصل کرتا جس کو اپنے مرشد پر اعتماد رہا. ایک صاحب نے مجھے، وہ زبیر ہمارے آج آئے نہیں، وہ اتاری صاحب، انہوں نے وہاں شاہد بشیر صاحب کے ہاں جو ایک پروگرام ہوا تھا مہاگنی کے اندر، تو مجھے زبیر حنیف صاحب نے بتا دیا کہ حضرت ایک صاحب ملنا چاہتے ہیں، وہ کسی شیخ کی تلاش میں. میں تو ان کو جانتے نہیں تھا، وہ مجھے خود ہی ملنے آ گیا، حضرت بھائی آپ کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا آپ کو شیخ کی تلاش ہے تو آپ یہ بتائیے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ کہ نہیں پڑھتا ہوں، مجھے ایسا شیخ چاہیے جو میری ساری اگلی پچھلی باتیں میرے سامنے رکھ دے اٹھا. میرے منہ پہ کیا وہ میرا ایسا چاہیے جو میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں تو وہ جتنے میری ماضی کی ساری کرتوتیں ہیں وہ ساری میرے سامنے رکھ دے، تو پھر میں مانوں گا کہ یہ صحیح پیر ہے. تو یاد رکھیے اس کا وہی ہے نا، وہی جو کہہ رہے کاہن نجومی چاہیے ان کو، وہ چاہیے جو انسان ان کو دھوکہ دے سکے، ان کا ایمان بھی خالی کرے اور ان کی جیب بھی خالی کرے. تو جب انسان شیخ کو تلاش کرتا ہے، اپنے مرشد کو تلاش کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے پیر پر، اپنے مرشد پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے. جب تک اس پر اعتماد نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کبھی فیض نہیں پہ سکتا. اور یاد رکھیے جو صاحبان طریقت ہوتے ہیں ان کو اپنے مرشد کا فیض مرشد کا فیض اسی وقت ملتا ہے جب وہ مرشد سے وابستہ. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، محمود صاحب ادھر بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھی. اب آپ دیکھیے غوث پاک کا حلقہ دیکھیے،
آج کل تو ویسے حلقے ہوتے ہی نہیں ہیں. غوث پاک تو بہت وراء الورا ہیں، سید الاولیاء ہیں. آپ اور بزرگان دین کے حلقات دیکھیں تو یاد رکھیے جب آپ بزرگوں کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں صرف. یا تو دین سیکھنے سکھانے کی بات ہوتی ہے یا دین کو پھیلانے کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. There is nothing else. دین سیکھیں سکھائیں، مرشد تو سکھائے گا ہی. دین سیکھنے سکھانے کی بات ہوتی ہے یا پھر اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی بات ہوتی ہے. وہ پیر ہی صحیح پیر نہیں ہے جو صرف اور صرف دین سیکھنے سکھانے کے معاملے میں تو احتیاط کرو، دین کو پھیلانے کی بات نہ کرو. نبی علیہ السلام نے 23 سال اعلان نبوت کے بعد پھر حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام، تمام خلفائے راشدین کے بعد تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین سمیت، اس کے بعد تابعین نے کیا کیا ہے؟ دین خود سمجھا اور دین آگے پھیلایا. تب تابعین نے خود دین سمجھا پھر آگے پھیلایا. اتنے ائمہ جو گزرے ہیں، اتنے امام گزرے ہیں جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، یہ دین پھیلانے کی طرف انہوں نے بلایا نا لوگوں کو. تو اگر انسان مرید ہو جائے اور اس کے بعد جناب عمل کرنا تو سب سے پہلے ہی میں نے بات کر چکا ہوں میں، لیکن اس کو دین پھیلانے کے اندر بھی تو رغبت ہونی چاہیے. یہ کام رسول کریم علیہ السلام کے دین کا ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کے دین کو جو پھیلائے گا، یعنی اس کی اشاعت کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، اس کو یاد رکھیے یہ وہ کام ہے جس کو اللہ کے رسول نے بھی اور قرآن نے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، وہ نبیوں والے کام تم کو کرنے پڑے. آپ مسجد سے وابستہ ہیں، آپ کوئی فوڈ بینک سے وابستہ ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ دین پر عمل بھی کرتے ہیں. دین کو پھیلانے کے لیے مساجد بہت بڑا مرکز ہوتی ہیں، اس میں کام کرتے ہیں آپ. تو یاد رکھو یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. ہم صحابیوں کے تو پیر کے نیچے آنے والی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن کام وہی ہے جو انہوں نے کیا. سمپل. ہم نبیوں کے قدموں کے نیچے آنے والے خاک کے ذرہ بھی اگر بن جائے تو سبحان اللہ، ہم تو وہ بھی نہیں ہیں، لیکن کام وہی ہے. کام وہی ہے. اب اس میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اور اس میں شیطان سب سے پہلے آئے گا. اور یہی بات آج میں کرنا چاہتا ہوں. شیطان سب سے پہلے آئے گا. یاد رکھیے شیطان بدکار سے زیادہ نیکوکار کی طرف رغبت زیادہ رکھتا ہے. بدکار کو تو لگایا وہ اس نے کام پہ، بدکار کو، گناہگار کو، کافر کو، مشرک کو اس نے تو اسے کام پہ لگایا ہوا، تو اس کی تو فکر تھوڑی ہے. اس کو وہ تو لگا ہوا ہے کام پہ. جو کام پہ نہیں لگا اسے لگانا ہے کام پہ. جو کام پہ نہیں لگا اس کو کام پہ لگانا ہے. تو صاحب ایمان کے پاس آتا ہے شیطان، نمازی کے پاس آتا ہے شیطان، اللہ کے دین کا کام کرنے والے کی طرف آتا ہے شیطان. اور جتنا ایمان مضبوط ہے شیطان کا حملہ بھی اتنا طاقتور ہے. تو شیطان کئی طریقے سے انسان کو اللہ کے کام سے روکتا ہے. بعض اوقات اس کو ڈسٹریکشن پیدا کر دیتا ہے. بھئی چھوڑو، اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، وہ وہاں بھی کام کر لیں گے. تو اس نے آپ سے ایک جگہ چھڑانی ہے، وہ اگلی جگہ ملنے سے پہلے کہیں اور آپ پہنچ جائیں، آپ کو بیزار کر دیں گے. ابھی نماز میں بہت وقت ہے، کوئی نہیں، ابھی تو سورج بہت اونچا ہے، ابھی دیر سے پڑھ لیں گے. نماز کو اول وقت میں پڑھی، بس اس کو بلا وجہ تاخیر. ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی سورج تو بہت اونچا چلا ہے نا، ابھی مغرب ڈوبی ہی نہیں، جلدی پڑھیں. جو وقت ہے اس کا آف کورس وقت سے پہلے تو نہیں پڑھنا، جو وقت ہو جائے پھر اس کو فوراً پڑھیں. شیطان انسان کو تساہل میں ڈالتا ہے، سستی میں ڈالتا ہے، تاکہ انسان اللہ کی عبادت کی طرف سستی اختیار کرے. اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب انسان مرید ہوتا ہے، کسی شیخ کا مرید ہوتا ہے، تو یاد رکھیے وہ سستی ہی تو دور ہونی چاہیے. اگر اس کے باوجود انسان مرید ہونے کے بعد سوچتے ہے تو اس کو پھر مرید ہونے کا فائدہ کیا؟ ایسی پیری مریدی کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں پیر جو ہے، وہ مرشد جو ہے، وہ ایک آپ کا استاد ہے جس نے آپ کی تربیت کرنی ہے، آپ کو دین سکھانا ہے اور آپ کی روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے.
اور اگر وہ آپ کا روحانی بیماری کا علاج نہ کر سکے اور دین نہ سکھا سکے تو وہ پیر پر نہیں ہے، پھر یاد رکھیں، پھر کپڑے شپڑے کے اندر پیر بن جاتے ہیں۔ کپڑوں میں پیر نہیں ہوتا ہے، پیر یہاں ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ اس کا روحانی تعلق ہوتا ہے، اپنے مریضوں کی بات سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرمندہ نہیں کیا۔ تو پیر ہوتا وہی ہے جو اپنے مریضوں کے پورے حال سے واقف ہو۔ اب وہ اگر کہے نہیں تو اس لیے نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن وہ مرید کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ ان کو ٹھیک کر دے، یا اللہ یہ جو بدگمانی ان میں آ گئی ہے ان کو دور فرما دے، یہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو شیطان دور کر رہا ہے، ان کا دھیان شیطان سے ہٹا دے۔ بعض اوقات انسان جب زیادہ نمازیں پڑھنے لگتا ہے نا تو پھر اسے شیطان اور زیادہ آتا ہے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تقوی کا بخار آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے وہ، بھائی میں نمازی ہوں، یہ تو مجھ سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے، میں تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، یہ تو مسجد میں بھی نہیں آتے۔ تو یہ جب چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، یاد رکھو یہی تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں۔ بے شک۔ جیسے یہ خیال تمہیں آ گیا کہ جناب میں سب سے زیادہ کر رہا ہوں اور تو کوئی کر ہی نہیں رہا، تو بس یاد رکھو یہیں سے تباہی شروع ہے۔ یہ ہوگا کیا کہ آپ بیزار ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ بیزار ہونا شروع ہو جائیں گے تو شیطان تو یہی تو چاہ رہا تھا کہ آپ کسی طرح سے ہٹیں اس کام سے۔ اس نے دوسروں کے ساتھ آپ کو کمپیئر کر کے آپ کو فوقیت کا احساس دلا دیا۔ اور یاد رکھیے جس وقت انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، شیطان اس سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان پہلے پہنچتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے نیت کی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو کوئی نہ کوئی دھیان آ جاتا ہے کسی چیز کی طرف، کوئی اور کام نکل آتا ہے، کوئی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے، بیوی نے بلانا شروع کر دیا، بچوں نے بلانا شروع کر دیا، یہ کرنا شروع کر دیا، جاب میں اب باس نے بلانا شروع کر دیا، یہ سب چیز آتی ہیں۔ اس کو مینج کرنا ہی ایمان ہے، اس کو مینج کرنا ہی ایمان پہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان ایمان اللہ۔ کس چیز کا نام ہے؟ اسی کو مینج کرنا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، دین کی طرف انسان دھیان رکھے۔ دنیا سے نکلنا نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا مومنین کے لیے بنائی ہے، لیکن اس میں اس طرح سے انسان رہے کہ دنیا کو اپنی آخرت پر فوقیت نہ دے۔ بس دنیا کی لذت اٹھانے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں، ایز لانگ ایز کہ انسان کو اپنی آخرت یاد رہے۔ غوث سمدانی، شاہ آباد الا مکانی، سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ نے جب مجاہدے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بعد کا جو آپ کا لباس ہے، آپ تاریخ پڑھیے ان کی کتابوں میں، بڑا فاخرانہ لباس ہوتا ہے، شاہانہ لباس ہوتا ہے، بڑی ٹھاٹ والی الحمدللہ آپ نے زندگی گزاری۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ نے دین کا کام چھوڑ دیا۔ غور سے سنیے، آپ اگر اچھے مکان میں رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، آپ اچھی گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ کی اچھی جاب ہے، اچھا بزنس ہے، بہت شکر ہے اللہ کا۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتیں ملے، آپ کا رغبت دین کی طرف اور بڑھنی چاہیے۔ اور یہاں الٹا حساب ہو جاتا ہے، انسان دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، دین سے بے رغبتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ مرید وہ نہیں ہے جب اللہ اسے نعمتیں دیں تو وہ نعمتوں کے چکر میں تو آ جائے، پھر اللہ سے غافل ہو جائے۔ مرید ہوتا ہی وہ ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملے تو وہ اللہ کی طرف اور دھیان لگائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی ہے؟ غور کریں کبھی، وہ ٹھیک ہے صحابہ اپنا مقام ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے جو ہمارا ایمان ہے ان کے بارے میں، ہے نا؟ ہمارا جو ایمان ان کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد ساری کائنات کے افضل ترین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، وہ ایک الگ ایک جو نسبت رسول پاک سے ان کو ہے وہ، لیکن آپ غور تو کریں، اس لیے کہ دیکھیں ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نا۔ یہ انسان تھے سب، یاد رکھیں، سب انسان تھے، کوئی آسمان سے گرا نہیں تھا، سب انسان پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت سے پہلے اس میں سے زیادہ تر مشرک تھے، کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ آپ بتائیے اللہ نے ان کو پھر اتنی عزت کیسے دے دی؟ صرف عزت اس لیے دی کہ انہوں نے ایک دفعہ کمٹمنٹ کیا، رسول پاک کی بیعت کی نا،
حضور نے جو بیعت کی پھر اس بیعت کی انہوں نے لاج رکھی. لاج کیسے رکھی کہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کبھی رد نہیں کیا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد اتنا غیر متزلزل تھا، انپیرل، انشیکنیبل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی بدگمانی ذرہ برابر بھی نہیں. اور بدگمان اگر ہوتا تھا تو وہ منافق ہوتا تھا، صحابی نہیں ہوتا. یہ جو شیخ ہوتا ہے یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی نائب ہوتا ہے، حضور کی نیابت پر آپ کو دین سکھاتا ہے. یہ جو بیعت ہوتی ہے یاد رکھیے، شیخ کی تو بیعت ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اصل بیعت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. پیر جب کسی کو مرید بنائے تو اس کا مرید بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم اب مجھے نذرانے پیش کرو، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم ہندوستان میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دکانداریاں چل رہی ہیں، کروڑ پتی پیر ہے، غریب بیچارہ $5 5 اس کو دینے پڑ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نذرانے نہیں لیے. حضور نے تو اپنا کھانا چھوڑ کے اپنے صحابہ کو کھلایا، ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود نہیں کھانا کھایا، اپنا کھانا دوسروں کو دے دیا. نہ خالی نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے پورے گھر والوں نے اور صحابہ کرام کا بھی یہی طور طریقہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اتنی بھوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، کھانا نہیں تھا گھر میں. یہ کائنات کا تاجدار ہے ہمارے نبی، کوئی معمولی انسان نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہم کہتے ہیں ان کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے نا. کھانا گھر میں نہیں ہے. حضور کو اتنی سخت بھوک لگی کہ گھر سے باہر آ گئے. دیکھیں بھائی کچھ انتظام اللہ تعالیٰ فرمائے. تو دیکھا تو حضرت ابو بکر بھی گھوم رہے ہیں، دیکھا تو حضرت عمر بھی گھوم رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ اصل ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا. یہ ہے مرید. سارے صحابی حضور کے مرید ہیں، یہ حضور کے مرید ہیں، حضور ان کے شیخ ہیں، حضور مرشد ہیں. حضور تو ساری کائنات کے مرشد ہیں. تو یاد رکھو کہ مرید ہونا اس لیے نہیں ہے کہ جناب آپ بس مرید ہو گئے. مرید ہونے کا مطلب ہے کہ اب آپ دین کے لیے تھوڑا سا قربانی دینی پڑے گی. آپ کو لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا. اور جو تمہیں توفیق مل گئی ہے اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا. کسی کو توفیق نہیں ملی ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق. کوئی مسجد میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ مسجد میں نہیں آ رہا. آپ اب یہ کہیں چلو بھائی سارا کام تو میرے ذمہ پڑ گیا تو میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہی تو شیطان چاہ رہا تھا. وہ پہلے ہی دور تھے نا، تم کو بھی دور کر رہا ہے. یہی تو شیطان ہے، یہی تو شیطان ہے. کیوں نہیں سمجھ پاتے اس چیز کو؟ بھائی جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل آؤ. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں جاب چھوڑ دیں آپ، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. کہ تم لوگوں نے اگر مجھے اپنا مرشد بنایا تو میں تو اس قسم کا بندہ ہوں بیٹا، خود بھی لگا رہتا ہوں، دوسروں کو بھی لگا. سبحان اللہ. خود بھی پھنستا ہوں، دوسروں کو بھی پھنسا لیتا ہوں. یہ ساری 25 مسجدیں کینیڈا میں جو بن گئی ہیں وہ اسی لیے بنی کہ میں خود اپنی گردن پہلے ڈالتا ہوں. سب سے پہلے خود اپنی گردن ڈالتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ اب میرے ساتھ دیں. تمام نبیوں نے اپنے ماننے والوں سے، یعنی اپنے صحابہ سے، ہر نبی کے اپنے صحابہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا اللہ ہے، ملائکہ ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مومنین ہیں. یہ حضور کے مددگار ہیں. مددگار کا مطلب ہے حضور کا ساتھ دینے والے. حضور کو کیا مدد چاہیے؟ حضور کو اپنے گھر کا کام تھوڑی کرانا ہے کوئی آپ سے، صحابہ سے. حضور کو دین پھیلانے کے لیے کام چاہیے، والنٹیئرز چاہیے، ورکرز چاہیے، مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر چاہیے. حضور کی مینجمنٹ کمیٹی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، حضرت یہ حضور کی مینجمنٹ کمیٹی ہے.
تو آپ لوگوں کو تو عزت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ آپ ایک مسجد سے وابستہ ہیں، ایک چیریٹی سے وابستہ ہیں. کبھی میں نے آپ کے اپنے گھر کا کام کسی سے نہیں کرایا، اللہ کا شکر ہے. کبھی میں نے نہیں کہا میری گاہ کے گھاس کاٹ دو، کبھی میں نے نہیں کہا کہ میری برف ہٹا دو. اللہ کا شکر ہے میں خود کر سکتا ہوں. لیکن میں تو آپ کو دین کے لیے کہہ رہا ہوں نا یار، دین کے کاموں میں میری مدد کریں. پھر کیوں آپ بیزار ہو جاتے ہیں؟ پھر کیوں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ پھر آپ کو کیوں شیطان ورغلا دیتا ہے؟ کیوں ورغلا دیتا ہے؟ یا تو میں آپ سے کوئی اپنی ذات کے لیے کہوں نا تو کبھی نہ کرنا، مجھے نہیں چاہیے، نہ کہوں گا انشاءاللہ. لیکن آپ دین کے کام میں تو اللہ کے لیے آئے نا آگے. کیوں پیچھے ہٹتے ہیں آپ لوگ؟ مجبوریاں سب کو ہوتی ہیں، فیملیاں سب کی ہوتی ہیں، بزنس سب کے ہوتے ہیں، جاب سب کی ہوتی ہے، مشکلات سب کی ہوتی ہیں. دنیا اسی چیز کا تو نام ہے. جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جنت میں نہ بیوی پریشان کرے گی، نہ بچے پریشان کریں گے، نہ شوہر پریشان کریں گے، کوئی پریشانی نہیں کرے گا. دنیا ہے اسی چیز کا نام کہ ساری پریشانیوں کے باوجود تمہاری نگاہ اس رب کی طرف رہے، ساری پریشانیوں کے باوجود تمہاری نگاہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف رہے، ساری پریشانیوں کے باوجود دین کے اوپر قائم رہو. دنیا ہے اس کا نام. یہی تو آزمائش ہے. جنت میں آزمائش نہیں ہوگی، یہاں آزمائش ہوگی. یہ سوچ لو. میں نے جمعے کی تقریر میں کہتا ہوں، میں اس دفعہ ٹاپک میرا بڑا سخت تھا. یاد رکھو جنت کسی کو نہیں ملے گی جب تک وہ دنیا میں جنتی بن کر نہ مرے گا. ہاں یہاں جنتی بننا پڑتا ہے. جب اس دنیا کے اندر جب تک آپ جنتی نہیں بنیں گے وہ والی جنت نہیں ملے گی. مرنے کے بعد تو کوئی عمل ہوگا ہی نہیں تو جو آپ کہیں اچھا جی میں دنیا میں تو نہیں کر سکتا، اب قبر میں کر لیتا ہوں تھوڑا ہے. دنیا میں نہیں کر سکا میں، اب قبر میں کام کروں گا. تو قبر میں تو کام نہیں ہوتا ہے نا بھائی، اسی دنیا میں کرنا پڑے گا. جنتی یہیں بننا پڑے گا، تب وہ جا کے جنت ملے گی، ورنہ وہ جنت بھی نہیں ملے گی. اللہ کی جنت کوئی فالتو نہیں ہے. اللہ کوئی خیرات نہیں کر رہا کہ اٹھاؤ میری جنت لے جاؤ، کوئی بات نہیں. اللہ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا، اپنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کروایا. کیوں نبیوں کو شہید کروایا کہ نہیں کروایا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. ہر نبی کو مارا گیا ہے، ہر نبی کو پریشان کیا گیا ہے، ہر نبی کی تذلیل کی گئی ہے، ہر نبی کو اس کی قوم نے بہت برا بلا کہا ہے، مذاق اڑایا ہے. ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. تو کیا وہ نبی اللہ کے دین سے بھاگ گئے؟ چھوڑ دیا انہوں نے؟ کس نبی نے؟ ایک نبی نے بھی ایسا کام نہیں کیا. وہ ڈٹے رہے، آخری وقت تک کام کرتے رہے. یاد رکھو یہ ہم نبیوں کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور ہم کام وہی کرتے ہیں کیونکہ رسول پاک علیہ السلام اب آخری نبی ہیں. حضور کی امت وہ کام کرے گی جو حضور کام کا بتا کے گئے. حضور کی امت یہ کام کرے گی جو حضور بتا کے گئے. اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں دین کا کام کریں، بس یاد رکھیں، اس سے کبھی بیزار نہ ہو. یہی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا، اور یہی انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا. مجھے بتائیے آج بڑے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پوچھتا ہوں، کسی ایک سے، جب تک آپ گنبد خضرا مسجد سے جو ہمارے ساتھی مسجد سے وابستہ ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. شعیب تمہیں انکلوڈڈ کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں، ملک صاحب یہاں سب سے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حمید صاحب، آپ علی شاہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ لوگ مسجد سے وابستہ ہوئے ہیں تو آپ کو شہر کے اندر ہر شخص جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس مسجد کی وجہ سے آپ کو عزت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کیوں بھائی؟ اس مسجد کی وجہ سے عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو پھر آپ کیوں اس عزت کو چھوڑنا چاہتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں اس عزت کو چھوڑنا چاہتے؟ اللہ کا شکر. دیکھو لوگوں کو اور بھی عزتیں ملتی ہیں. کوئی ڈانس کرا لے پوری شہر اس کو جاننے لگے گا، کوئی ورائٹی پروگرام کرا لے پورا شہر اسے جاننے لگے گا. یہاں پر کئی ایسوسیشنیں ہیں، ان کو بھی لوگ جانتے ہیں. غور سے سنیں آپ، ان کی بھی بڑی عزت ہوتی ہے، ان کو لوگ جانتے ہیں، ایسی بات نہیں. آپ کی شناخت مسجد ہے، اس سے بڑی اور کیا آئی ڈی چاہیے آپ کو؟
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. کیا بات. آپ کی آئی ڈی مسجد ہے، ان کی آئی ڈی ورائٹی پروگرام ہے، ان کی ورائٹی ایسوسیشن ہے، کوئی سی بھی کسی بھی ملک کی ایسوسیشن. ٹھیک ہے، ان کی آئیڈینٹی وہ ہے، ان کی آئیڈینٹی پالیٹکس ہے، آئیڈینٹی کوئی ایم ایل اے ایم پی کچھ یہ بننے کی ان کی خواہش ہے. بن تو سکتے نہیں لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کی آئیڈینٹی مسجد ہے. کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یہ مسجد والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسجد والے کا مطلب یہ ہے جنت کی کیاری کے کام کرنے والے. تو تمہاری تو جنت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے بھائی. یہ مسجد ہی تو جنت کی کیاری ہے. کیا بات. سبحان اللہ. یہ مسجد ہی تو جنت کی کیاری ہے. بے شک. تو بس میں بات کو یہ کرتا ہوں، غوث پاک کے اس مہینے میں اللہ کے واسطے ضرور غوث پاک کے فضائل و مناقب اللہ اکبر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. ان کی تو شان اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. لیکن ہم اس بات کو تھوڑا سا سوچیں کہ ہم داعی دین بنیں. بس میری بات موضوع تقریر دین کی دعوت دینے والے. اور دین کی دعوت وہی دے گا جو پہلے خود عمل کرے گا پھر بلائے گا لوگوں کو. خود عمل کرے گا پھر بلائے گا. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے دین کے کام میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیٹیگری میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو مسجدوں سے وابستہ ہیں؟ تمام مساجد کی بات کرتا ہوں. سب مسجد اللہ کا گھر ہے. یاد رکھو کوئی ہماری مسجد کو خاص نہیں، سب مسجد اللہ کا گھر ہے. کتنے لوگ ہیں؟ آپ خوش نصیب ہیں. تو اس خوش قسمتی کو خدا کے واسطے غارت مت کریں شیطان کے وسوسے میں آ کر، کسی سے شکایت آ کر، کسی کے حسد میں آ کر، کسی کی دشمنی میں آ کر، کسی سے ناخوش ہو کر، کسی سے کوئی تنازع ہو جائے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے. اللہ کے لیے کرنا. یاد رکھو میرے لیے بھی، میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا ہے، اگر آپ میرے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں. اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں. صرف کام یہ کرنا ہے کہ چاہے آپ کو کسی سے شکایت ہو، میرے رب کی یہ مسجد ہے، میں نے اس رب کو خوش کرنا ہے. بس سبحان اللہ. بس اللہ کے لیے کریں کام، صرف اور صرف اللہ کے لیے. پھر یاد رکھو مرشد بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوگے، سبحان اللہ. امت بھی خوش ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اللہ خوش تو ساری اللہ تعالیٰ پھر محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. بے شک بے شک. بس یاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس کام میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا داعی بنائے اور دین پر عمل کرنے والا بنائے. غوث پاک کا مہینہ یاد رکھیے، اس سال غوث پاک انشاءاللہ 4 تاریخ کو اگلے جمعے کو علامہ شاہ عبدالحق صاحب آ رہے ہیں پاکستان سے الحمدللہ. شاہ تراب الحق صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو انشاءاللہ ان کی بھی آواز ہوگا، وہ 11ویں شریف کا بڑا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. آپ آئیے. لیکن اس مہینے 11ویں شریف میں یہ کہوں گا کہ آپ جتنے بھی خاص طور پر سلسلے سے وابستہ لوگ ہیں وہ دین کے دعوت کا کام پہ کریں. چھوڑا سا کریں، لوگوں کو اللہ کے دین کے دعوت، حلال اور حرام کا فرق بتائیں. بیسک اسلام کی جو ٹیچنگ ہے، بیسک نماز کی طرف خاص طور پہ رغبت دلائیں، قرآن کریم پڑھنے کی طرف رغبت دلائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وآلہ وبارک وسلم. ہاں جی نماز پڑھنی ہے، بس نماز